میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ایک کسی چیز کی حقیقت ہوتی ہے اور ایک اس چیز کا خیال اور گمان ہوتا ہے۔ آپ ساری دنیا کا بھی تصور کر لیں تو اس تصور سے کوئی حقیقت حاصل ہونے والی نہیں ہے، لیکن اگر آپ چھوٹی سی دکان بھی بنائیں تو اس کے لیے بڑی لمبی چوڑی محنت ہے۔ تصور کے لیے کوئی خرچ نہیں اور کوئی فکر و کوشش نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز کی حقیقت کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ بالکل یہی بات ایمان کے ساتھ ہے کہ ایمان کا تصور کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کی حقیقت کا حاصل کرنا یہ ایک بڑی لمبی چوڑی محنت ہے، ایک لمبی چوڑی محنت ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کا حاصل کرنا اس کے لیے ایک بڑی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ایک پوری دنیا کا نقشہ بھی حاصل کرنا چاہو تو آسانی سے ہو جائے گا یا مفت میں مل جائے گا، لیکن ایک مکان کا نقشہ بنانے کی بھی اس کا بھی خرچ آئے گا اور ایک مکان کی تعمیر کا بھی خرچ آئے گا۔ یہی بات ایمان کے ساتھ ہے کہ ایک اس کا خیال اور تصور ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ ایک ایمان کا خیال اور اس کا تصور ہے، ایک اس کی حقیقت ہے کہ ایک ایمان کا خیال اور اس کا تصور ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ ساری محنت حقیقت کے حاصل کرنے کے لیے ہے، محنت حقیقت کے حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ایمان کی حقیقت وہ دلوں میں اترے۔ اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک اس کے الفاظ ہیں، ایک اس کا اخلاص ہے۔ اس کے الفاظ، ایک اس کا اخلاص۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک اس کا اخلاص ہے، ایک اس کے الفاظ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ مومن کو حرام سے روک دے، مومن کو حرام سے روک دے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ نیکی اس کو خوش کرے اور گناہ غمگین کرے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ نیکی اس کو خوش کرے اور گناہ اس کو غمگین کرے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جو اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جائے گا جنت میں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ تو یہ ساری روایتیں بتلاتی ہیں کہ ایمان کسی حقیقت کا نام ہے، ایمان کسی حقیقت کا نام ہے، اور ایمان کے اپنے اثرات ہیں جو ظاہر ہوں گے، جیسے نفاق کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، نفاق کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آدمی اگر بیماری اندر لیے ہوئے ہے تو بیماری بدن پر ظاہر ہوگی، بیماری اندر سے بدن پر ظاہر ہو جائے گی کہ بیماری اندر ہوتی ہے۔ جب وہ بیماری بڑھ جاتی ہے اندر تو بدن پر ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل یہی بات نفاق کے ساتھ ہے کہ نفاق دل کا مرض ہے، نفاق دل کا مرض ہے۔ جی ہاں، جس طرح ایمان دل کی صحت ہے اس طرح نفاق دل کا مرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں نفاق کو دل کا مرض کہا ہے، فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دل میں بیماری ہے۔ تو یہ بیماری ظاہر ہوتی ہے بدن پر بدعمالیوں کے اعتبار سے، جس طرح ایمان کی علامت ظاہر ہوتی ہے بدن پر نیک اعمال کے اعتبار سے۔ کہ تین علامتیں بتائی ہیں نفاق کی، کہ منافق اسے کہتے ہیں جو بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، کیونکہ کفر کا کام یہ تھا، کفر کا کام یہ تھا کہ حق بات کو جھٹلاؤ، حق کا انکار کرو جھوٹ کے ذریعے، حق کا انکار کرو جھوٹ کے ذریعے۔ یہ کفر کا کام تھا۔ نبوت کے زمانے میں کفر کا کام کیا تھا کہ حق کا انکار کرو جھوٹ کے ذریعے۔ یہ اصل کام ہے کفر کا کہ حق کا انکار کرو جھوٹ کے ذریعے۔ سنو غور سے بات کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں حق کے معاملے میں ان کا مقصد ہوتا ہے اسلام کو مٹانا۔ حق کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو مٹانا۔ جی ہاں، بہت دھیان سے بات سننا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کا مقصد ہے
اسلام کو مٹانا جھوٹ کے ذریعے. اس لیے پہلی علامت منافقین کی یہ بتائی ہے. پہلی علامت منافقین کی یہ بتلائی کہ جب بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے, اور جب وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے. وعدہ کریں گے, وعدہ خلافی کریں گے. اور جب آپ ان کے پاس امانت رکھوائیں گے تو وہ اس میں خیانت کریں گے. یہ خیانت صرف دنیا کی مال اور چیزوں میں نہیں. لوگ اسی کو امانت سمجھتے ہیں, اسی میں خیانت سمجھتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, بلکہ وہ دنیا سے زیادہ دین کے کام میں خیانت کریں گے. یہ قرآن نے کہا ہے فقد خان اللہ ورسولہ, کہ اللہ کے رسول کے ساتھ منافقین نے خیانت کی ہے. سنو میں عرض کرتا ہوں کیا خیانت ہے, کہ اللہ کے رسول کے ساتھ منافقین نے خیانت کی ہے. جی ہاں, اور دھوکہ دیا ہے. اس کو اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا ہے, کہ منافقین اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کا تعلق مال سے نہیں ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کا تعلق اس دین اور دعوت سے ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں. بہت غور سے بات سننی پڑے گی. امانت میں خیانت, امانت میں خیانت. وہاں خیانت یہ نہیں صرف کہ پیسے رکھوائے تھے کم کر لیے, نہیں, وہ خیانت اصل یہ ہے, کیونکہ سب سے بڑی امانت دین ہے. سب سے بڑی امانت دین ہے. دین سب سے بڑی امانت ہے. دین سب سے بڑی امانت ہے. جی ہاں, کہ مال اسباب کا بوجھ تو پہاڑ اٹھا لیں گے, زمین اٹھا لے گی, لیکن زمین, آسمان اور پہاڑ یہ تینوں مل کر دین کی امانت کو نہیں اٹھا سکتے. سب نے انکار کر دیا, سب ڈر گئے کہ ہم دین کی امانت نہیں اٹھا سکتے. تو منافقین نے خیانت کی کس میں؟ دین کی امانت میں. جی ہاں, سنو غور سے, کہ وہ جھوٹ کے ذریعے حق کو مٹانا چاہتے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے اہل حق کو لڑوانا چاہتے ہیں. یہ کام ہے نفاق اور کفر کا. نفاق اور کفر کا کام کیا ہے؟ کہ جھوٹ کے ذریعے, جی ہاں, اہل حق کو لڑواؤ جھوٹ کے ذریعے. اس کی میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. ساری بات اس پر کر رہا کہ نفاق کا تقاضا, نفاق کی علامت جھوٹ بولنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا, نفاق کی علامت جھوٹ بولنا ہے. کوئی جھوٹ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہاں دیکھنا, دو بات دھیان سے سننا. جھوٹ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک جھوٹ ہوتا ہے تفریح کے لیے, لوگ لطیفے چٹکلے سناتے ہیں نا, کہنے کے لیے, ہنسنے کے لیے. سنا ہے کہ اس کی کتابیں ہوتی ہیں مستقل, جس میں کیا ہوتے ہیں؟ چٹکلے, لطیفے. تو صحیح روایت میں فرمایا کہ جو آدمی کوئی لطیفہ سنائے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور حقیقت میں بات پیش نہ آئی ہو, تو یہ بھی جھوٹوں میں کا ایک بڑا جھوٹا ہے. فهو احد الكذابین روایت میں ہے. کیا کہتا ہے؟ نہیں, میں تو ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیا ہے روایت میں؟ فهو احد الكذابین, جو آدمی اس لیے جھوٹ بولے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے تفریح ہو جائے یا لوگ ہنس لیں, کہ وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے. جی ہاں, بڑے جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے. کذاب سب سے بڑا جھوٹا, اس کو فرمایا حدیث میں, جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بات کہے. تو میں نے عرض کیا کہ دو قسم کا جھوٹ ہوتا ہے, ایک لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور ایک لوگوں کو لڑانے کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آ رہی؟ ہاں, ایک لوگوں کو ہنسانے کے لیے, دوسرے لوگوں کو لڑانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگ. حالانکہ حدیث میں فرمایا کہ آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے. آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے. لو جی, آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے. جی ہاں, ایک مومن سے کہے کہ فلاں صاحب آپ سے محبت کرتے ہیں, یہ کہیں کہ ایک گھر کا نظام نہیں چلتا جب تک بیوی اور میاں آپس میں ایک دوسرے کی سے نفرت کے باوجود محبت کو ظاہر نہ کریں. مثال ہے, ایک گھر ہے چھوٹا سا, کون ہے اس میں؟ ایک میاں ایک بیوی, اولاد بھی کوئی نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے, چھوٹا سا مختصر گھر ہے. وہ کیا کرے
ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں کہے میں محبت پیدا کرنے کے لیے. دل میں نفرت ہے، زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے محبت ہے. ہاں کہ محبت کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے. ہاں یہ کہ نہیں جھوٹ بول رہے محبت کے لیے. جی ہاں دیکھو کہ محبت ظاہر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں. تو محبت ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بولنا تو محبوب، اور نفرت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا کہ یہ منافقین کا معمول. تو جب دین کی محنت سے امت میں اجتماعیت پیدا ہونے لگے گی اور دین کی محنت سے امت میں اللہ کے فرائض اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا شوق پیدا ہونے لگے گا، سنو، تو منافق جھوٹ بولیں گے، منافقین جھوٹ بولیں گے تاکہ اسلام کو مٹائیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے. سنو غور سے، کیونکہ منافقین سے مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت برداشت نہیں ہوتی. منافقین سے اجتماعیت برداشت نہیں ہوتی ہے. دھیان سے بات سننا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ بنو مستلق، جو بڑا قبیلہ تھا ایک مسلمانوں کا، وہاں جاؤ اور پورے قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. بہت بڑا قبیلہ، بہت بڑا قبیلہ، تو ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ. غور سے سننا، قصہ بہت عجیب قصہ ہے کہ جاؤ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. وہ گئے، آدھے راستے پر پہنچے تو ان کو معلوم ہو گیا بنو مستلق کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے ہم سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. تو پورا قبیلہ ان صحابی کے استقبال کے لیے، ان کے اکرام کے لیے، ان کو لینے کے لیے اپنے بستی سے باہر نکل آیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، ہم اس کا اکرام کریں گے، باہر نکل کے اس کا استقبال کریں گے اور شوق سے زکوٰۃ دیں گے. جب آدھے راستے پر پہنچے یہ صحابی تو راستے میں ایک منافق ملا. کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے پر ہوں اور میں جا رہا ہوں بنو مستلق سے زکوٰۃ دینے کے لیے. تو اس منافق نے یہ کہا کہ تمہیں حالات کی خبر نہیں ہے، تمہیں حالات کی خبر نہیں ہے، ہم تمہیں صحیح بات بتائیں گے، ہم تمہیں صحیح بات بتلائیں گے. تم جہاں جا رہے ہو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، وہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر آ گیا ہے. جھوٹ بولا نا، جھوٹ. کیا کہا کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر آ گیا ہے، لہذا تم اس خطرے میں نہ پڑو، واپس چلے جاؤ، اس میں تمہاری حفاظت ہے، تم اکیلے کیا مقابلہ کرو گے پورے قبیلے کا. اور دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم وہیں سے آ رہے ہیں. جی ہاں، یہ جھوٹ بولنے والے خیر خواہی ظاہر کرتے ہیں. شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس نے بھی خیر خواہی ظاہر کی تھی آدم اور حوا دونوں کے لیے. حضرت حوا رضی اللہ عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کے لیے کیا ظاہر کی تھی؟ خیر خواہی. انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو. اس نے بھی یہ کہا کہ میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، تم بڑے خطرے کی طرف جا رہے ہو.
لہذا نہ وہ تمہیں زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، اور وہ پورا قبیلہ تمہارے قتل کے لیے بستی سے باہر نکل آیا. یہ کہا منافق نے. تو یہ صحابی گھبرا گئے، آدھے راستے سے واپس آ گئے، آدھے راستے سے واپس آئے، آ کے عرض کیا کہ رسول اللہ میں تو گیا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بنو مستلق کی، وہ مجھے قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر آ گئے اور سب زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں. اب مشورہ ہوا، تو مشورہ کرو کیا کرنا ہے. انہوں نے ایسا کیا ہے، حالانکہ وہ سب بے گناہ، وہ سب بے گناہ، وہ تو آپ کے آدمی کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے اور زکوٰۃ دینے کا شوق ان کو. اور یہ مشورہ ہوا یہاں کہ کیا کیا جائے. سارے صحابہ کا اتفاق اس پر ہوا کہ اس قبیلے پر راتوں رات حملہ کیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے. دیکھو اس کو میں نے ساری بات سمجھانے کے لیے قصہ سنایا ہے کہ منافق کے دو کام ہیں. جی ہاں، جھوٹ بولنا دو کاموں کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے. یہ نفاق کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے. سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے. ایک آدمی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے اس کو آگے بڑھا دے. چنانچہ یہ اتفاق ہوا صحابہ کا کہ راتوں رات حملہ کیا جاوے، اس قبیلے کو سب کو قتل کر دیا جاوے، کیونکہ زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے، سب کو قتل کرنا. تو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن نازل ہوتا تھا، وہی آئی آپ پر کہ جھوٹی بات ہے، فاسق منافق یہ خبر لے کر آیا ہے. تو جن ہمارے پاس کوئی منافق خبر لے کر آوے تو تمہیں چاہیے کہ تحقیق کر لو، کسی کی خبر کے اوپر کوئی قدم مت اٹھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی منافق تمہارے پاس خبر لائے تو اس بات کی تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھا لو کہ اس کے بعد سوائے ندامت کے کچھ نہ ہو. ساری بات میں نے اسی سمجھانے کے جیسے کی ہے کہ نفاق کی اپنی علامتیں ہیں اور ایمان کی اپنی علامتیں ہیں. ہر شخص اپنے بارے میں مومن ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہاں، ایمان چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، ایمان چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں مومن ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے، ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ مومن گناہ کو دیکھ کر غمگین ہوا کرے. مومن گناہ دیکھ کر غمگین ہو، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. حدیث میں آتا ہے اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ اس کے دل میں باقی نہیں ہے. ہاں، آخری ایمان ہے یہ سب سے کمزور، سب سے ادنا درجے کا. کیونکہ حدیث میں فرمایا ہے کہ جو آدمی تمہیں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. یہ اعلیٰ ایمان ہے. اور اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو اس کو زبان سے بدلے، یہ درمیانہ ایمان ہے. اور اگر زبان سے نہیں بدل سکتا تو اس کو اپنے دل سے بدلے. اس کو اپنے دل سے بدلے. دل سے کیسے بدلے گا؟ کہ
کہ دل سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے دل کی قوت کو استعمال کرے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کرانے کے لیے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ. آدمی کا دل غمگین ہوتا ہے. خوشی اور غم کی جگہ دل ہے. خوشی اور غم کی جگہ دل ہے. جی ہاں, وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اگر غم ہے تو چہرے پر ظاہر ہو جائے گا, خوشی ہے تو لوگ خوشی کی بات چھپانا چاہتے ہیں مگر چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے. جی ہاں, کیا بات ہے؟ آج غمگین آدمی کو لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے, جتنا چاہے چھپائے لیکن چھپتی نہیں ہے. ہاں, دل کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے چہرے پر. اسی طرح ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی علامتیں ظاہر ہوں, اس کی علامتیں ظاہر ہو جائیں. تو ایمان اور نفاق یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ صحت کے آثار ظاہر ہوں گے اور بیماری کے آثار ظاہر ہوں گے. بیماری کے اثرات ظاہر ہوں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان ایک حقیقت ہے, یہ کسی دعوے اور تصور کا نام نہیں ہے, بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. دنیا میں جتنے بھی کام ہیں سب کے طریقے متعین ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کا کوئی طریقہ نہ ہو اور اس کا کوئی علم نہ ہو, اس کا کوئی طریقہ نہ ہو, اس کا کوئی علم نہ ہو. سنو غور سے, نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے. نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے. اس کا طریقہ بھی ہے اور اس کے ادا کرنے کی جگہ بھی ہے. اس کا طریقہ بھی ہے اور اس کے ادا کرنے کی جگہ بھی ہے. نماز اس کا علم بھی ہے کہ نماز ایسے ادا کی جائے گی, یہ طریقہ ہوگا وضو کا, یہ طریقہ ہوگا رکوع سجدے کا, یہ پڑھنا ہوگا. یہاں نماز کا علم ہے. روزہ اللہ کا امر ہے, اس کا علم ہے. زکوٰۃ دینا اللہ کا امر ہے, اس کا بھی علم ہے. جتنے بھی احکام ہیں ان سارے احکام کا علم بتایا گیا ہے. روزے سے متعلق یہ علم ہے, زکوٰۃ سے متعلق یہ علم ہے, حج سے متعلق یہ علم ہے, نماز سے متعلق یہ علم ہے. اور ان کے ادا کرنے کی جگہیں بھی ہیں, ادا کرنے کی جگہ بھی ہے. سنو کہ نماز کے ادا کرنے کی جگہ ہے مسجد.